ایک ملک میں برابری کے رشتے کی بنیاد پہ بستے ہیں، اور جو بات وزیر دفاع نے کی ہے کہ یہ 4 بھائیوں کا اکٹھ ہے اور اس کا نام ہم نے پاکستان رکھا، اور اس کو چلانے کے لیے ہم نے ایک لیگل فریم ورک بنایا جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے اسی آئین میں یہ تجویز کر دیا کہ ہم لوگ صوبائی خود مختاری کی اس کو فوقیت بھی دیتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ لا اینڈ آرڈر ایک صوبائی معاملہ ہے، اور وفاق جب تک صوبہ وفاق کو کہے نہ، درخواست نہ کرے، لکھ کے نہ کہے، وفاق وہاں پہ پولیسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں جاتا اور ناکام کرتا ہے۔ پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پاکستان کے ہر کونے میں بسنے والا شہری اور بالخصوص ہم لوگ جو اس ایوان میں بیٹھے ہیں عوام کے نمائندوں کے طور پہ، ہمارے دل رنجیدہ ہیں اور ہمیں شدید دکھ اور افسوس ہے۔ وفاقی حکومت اپنے تئیں جس حد تک اس معاملے کو اوورسی کر سکتی ہے، یعنی کہ اس پہ ایک طرح سے آپ کا ایک اوور سائٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود بھی اس بارے میں بارہا ہدایات دی، کابینہ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، وزیر داخلہ کو بھی کہا گیا کہ وہ رابطے میں رہیں اور صوبائی حکومت سے پوچھیں کہ صوبائی حکومت کو اگر وفاق سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے، امن و امان جو ہے، وہ صوبائی حکومت کا کام ہے، اور اگر رفیع اللہ صاحب کی بات میں وزن ہے کہ کاش صوبائی حکومت سیاست سے بالاتر ہو کے اپنے ذاتی اختلافات یا شخصی اختلافات کو بھلا کے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھے۔ مجھے بطور پاکستانی کے یہ افسوس ہوا ہے کہ وفاق کا نمائندہ گورنر ہے خیبر پختونخوا میں، اور اگر وفاق کے نمائندے نے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اے پی سی بلائی اور اس میں مدعو کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، تو پارا چنار کے عوام کی خاطر انہیں جانا چاہیے تھا اور وہاں پہ بیٹھ کے اس جرگے کا حصہ بننا چاہیے تھا اور بات کرنی چاہیے تھی۔ انفارچونیٹلی ہم اپنے سیاسی اختلافات میں اس حد تک دور جا چکے ہیں کہ ہمیں اپنے معصوم شہریوں کی جانوں کے جانے کا، سیکیورٹی فورسز کی شہادتوں کا، ملکی املاک کے نقصان تک کا ادراک ختم ہوتا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ شاید اگر میں یہ کروں یا اس جگہ پہ جاؤں تو میرے پہ یہ فتویٰ نہ لگ جائے کہ یہ شاید حکومت کے کہنے پہ گیا، اور حکومت اگر ہم یہاں پہ مل بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ اور آج میں آئل کے دونوں اطراف بیٹھے ہوئے اپنے معزز ممبران کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ بڑی دیر کے بعد اس ایوان میں وہ ایک سنجیدگی نظر آئی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور حکومتی جماعت کے پارلیمانی لیڈر بولے ہیں، دونوں نے اپنے دل کی باتیں کی ہیں اور جو انہیں صحیح لگا ہے انہوں نے وہ کہا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج ہم نے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحمل سے ایک دوسرے کو سنا ہے، اور یہی پارلیمانی روایت ہے، یہی اس ایوان کی بڑی رعایت ہے۔ میں اپنے فاضل اراکین سے کنکلوڈ کرتے ہوئے بصد احترام جو باتیں آپ نے کی وہی فیلنگز ہمارے پارٹ پہ بھی ہیں، اور آپ کیونکہ اس حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کے یہ سارے کنسرنز میں وزیر اعظم پاکستان کے نوٹس میں آج دوبارہ اس فلور پہ جو باتیں کہیں گئیں، آپ نے کہیں، آغا رفیع اللہ صاحب نے کہیں، وہ ان تک پہنچاتا ہوں۔ میں اپنے کولیگ وزیر داخلہ صاحب کو، وزیر دفاع صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے سینئر ممبر ہیں کیبنٹ کے، انہوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ یہ ساری باتیں آپ نوٹ کریں اور یہ معاملہ جو ہے وزیر اعظم کے نوٹس میں لائیں۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ دہراؤں گا کہ ہمارے آئینی فریم ورک کے اندر یہ صوبائی مسئلہ ہے، اس کا بہترین حل جو ہے وہ صوبائی حکومت نے کرنا ہے، اور میں اس ایوان کے توسط سے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے یہ عرض کروں گا کہ وفاق کو چٹھیاں ڈال کے شکوے کرنے کی بجائے اور دھمکیاں دینے کی بجائے آپ وفاق کے نمائندے
گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کے ایک قومی یکجہتی کے جذبے کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھے۔ انشاءاللہ العزیز ہر معاملے کا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہے جب آپ مل کے بیٹھتے ہیں، جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی بات ہو رہی ہے، تو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کیوں اس امپریشن کو بڑا کر رہے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہونا چاہیے؟ جب وفاق کے منتخب نمائندے کو، وفاق کی جو وہاں پہ نشانی ہے گورنر کو، آپ چھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس جرگے کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے، تو پھر لوگوں کو یہ پیغام تو جائے گا کہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے، لوگوں کو یہ پیغام جائے گا کہ یہ سارا کچھ کسی پلان کا حصہ ہے۔ تو میں حکومت خیبر پختونخوا سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے فوری اقدامات کرے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جو اس ہاؤس کی سینٹیمنٹس ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت کو پہنچائیں۔ معاملہ رہا وفاق کا، تو پوری سنجیدگی کے ساتھ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جس کونے میں بھی کسی پاکستانی کو تکلیف پہنچتی ہے، اسلام آباد کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے، اور جو ہمارے تئیں جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم بھی کریں گے۔ دوسری بات آپ نے کہی، پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے، آپ نے کہا کہ وہاں پہ دروازے کے اوپر کہا گیا کہ اگر آپ پشتون ہیں تو آپ اتر جاؤ اور پنجابی ہے تو جاؤ۔ آپ اس گارڈ کو ضرور کہیے گا کہ وہ اور کسی تک نہیں جاتا تو مجھ سے ضرور ملے اور اس کی ایک تحریری شکایت درج کرائے۔ اس پہ پورا ایکشن ہوگا حکومت کی طرف سے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ آپ فلاں صوبے سے ہیں تو جائیں گے اور فلاں سے ہیں تو نہیں جائیں گے۔ نہ یہ میری پارٹی کی پولیٹکس ہے، نہ یہ میری حکومت کی سیاست ہے، اور نہ ہی اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ خواہش ہوگی۔ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ جگہوں پہ یہ بات کی گئی کہ جو اسلام آباد میں 26 نومبر کی لشکر کشی کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو تحریک شروع کی اپنے طور پہ، جو انہوں نے ان کیسز کو کرنے کے لیے جو کام شروع کیا، اس کے اوپر بھی شکایات سامنے آئیں کہ جی کئی لوگوں کو اس کو راؤنڈ اپ کر لیا گیا ہے، یہ ہوا ہے۔ میرے تک بھی ایک وفد آیا اسلام آباد بار کونسل کے سربراہ جناب علیم عباسی صاحب کے ساتھ، ہمارے جو پشتون وکلا بھائی ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو پہنچاؤں گا۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہائی پاورڈ قسم کی میٹنگ لی ہے جس میں آئی جی، ڈی آئی جی، سیکرٹری داخلہ، وزیر داخلہ، ہم سب تھے، اور انہوں نے پوائنٹ بلینک اس میٹنگ میں کہا ہے کہ اگر کسی ایک بے گناہ آدمی کو بھی پروسیکیوٹ کیا گیا تو حکومت اس پہ سخت کارروائی کرے گی، لیکن جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، جنہوں نے پولیس ملازمین پہ، ریاست کے ملازمین پہ ہاتھ اٹھائے ہیں، طاقت کا استعمال کیا ہے، وہاں قانون کے آئینی ہاتھ ان سے نپٹیں گے۔